اے اللہ، جو لوگ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں یا کسی مشکل میں ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما اور انہیں اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے جس کے انعام سے ہی معاملات اور امور پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور ریا بھی خارج نہ کرو تو ملائکہ تمہارے لیے دعا کرتے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ فرمانے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اے میرے اللہ، مجھے کسی بھی حالت میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا، بس مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے آسمان و زمین کے مالک، اے عزت والے، جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، اے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے مہربان اور رحم کھانے والے، بس تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا، تو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہیں لے لیں، بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ، ہم جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح و دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے اٹھا لینا، آمین ثم آمین۔ جمعہ مبارک۔ میری دعا ہے کہ بارش کے جتنے قطرے زمین پر گریں اللہ آپ کو اتنی ہی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و غم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا مقدر رہے، اللہ آپ کو ہر مشکل و پریشانی سے محفوظ رکھے اور سدا آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جمعہ مبارک۔ اے رب کائنات، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو کشادہ اور حلال رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت اور رحمت عطا فرما، جو والدین حیات ہیں انہیں صحت تندرستی والی لمبی عمر کے ساتھ ہمارے سر پر سلامت و آباد فرما، اور جو رخصت ہو چکے ان کی بخشش فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہو کر ہی رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے، لہٰذا مطمئن رہیں، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں، صاف شفاف دل اور صاف نیت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو چند سیکنڈ میں آپ کی دعا قبول ہو جائے، اللہ پاک چاہے تو آپ جس مشکل میں گرفتار ہیں وہ مشکل ایک لمحے میں حل ہو جائے، اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ، بس شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ایک اچھا، سچا، پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے۔ اللہ ہی ہمارے ساتھ تھا، وہی ہمارے ساتھ ہے، اندھیری اداس راتوں میں تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ صدقہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے،
نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جو لوگ میرا شر ہیں، جن کی وجہ سے میرا نامہ اعمال برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے، ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا۔ اے اللہ، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے۔ آمین۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ ضروری نہیں کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ حدیث پاک ہے، بروز قیامت سب سے برے مقام والا وہ ہوگا جس نے اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کی خاطر برباد کر ڈالی۔ قرآن پاک کی کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اللہ پاک جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ اس نعمت کے متعلق ظلم و زیادتی سے کام لے، تو اللہ پاک اس نعمت کو ضرور اس سے زائل کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک فحش گوئی اور بد زبانی کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا اور شام کو غیر مسلم، یا شام کو مسلمان ہوگا اور صبح غیر مسلم، اور وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ جمعہ مبارک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پہلا جمعہ ہجرت مدینہ کے دوران بنی سالم بن عوف کی وادی میں مسجد بنا کر ادا فرمایا۔ اے اللہ، ہمیں نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی پابندی کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس کا دل ایمان سے معمور کر دیا جائے گا۔ جان بوجھ کر جمعہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے مسلسل نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی، صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا، وہ متقی و پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کریں اور آخرت سے محبت۔ جمعہ مبارک۔ ایسی ہی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔